سارا کے بال اب برف کی مانند سفید ہو چکے تھے اور اس کے چہرے کی لکیروں میں زندگی کے ہزاروں تجربات اور کہانیاں لکھی تھیں۔ وہ اب وہیل چیئر پر بیٹھ کر ٹرسٹ کے معاملات دیکھتی تھی، لیکن اس کی آواز کا روب اور آنکھوں کی شفقت اب بھی ویسی ہی تھی۔ ٹرسٹ کی عمارت وقت کے ساتھ ساتھ مزید وسیع ہو چکی تھی، لیکن اس کا مرکز اب بھی وہی پرانا صحن اور نیم کا درخت تھا جہاں کبھی ایمان اور شارین بیٹھ کر فیصلے کیا کرتی تھیں۔ ایک شام جب تیز ہوا چل رہی تھی اور بارش کے آثار نمایاں تھے، ٹرسٹ کے مرکزی دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک نوجوان لڑکی اتری جس کا انداز اور لباس کسی بڑے خاندانی پس منظر کی عکاسی کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی سارا کے کمرے میں داخل ہوئی اور بغیر کسی تمہید کے بولی، کیا آپ ہی سارا بیگم ہیں؟ مجھے میری ایک دوست نے آپ کا پتہ دیا تھا۔ میری زندگی تباہ ہونے والی ہے اور میں یہاں کسی ہمدردی کے لیے نہیں آئی، مجھے بس قانونی اور تکنیکی مدد چاہیے تاکہ میں اس بلیک میلر کا منہ بند کر سکوں جو میرے خاندان کو مٹانے پر تلا ہوا ہے۔ سارا نے گہرا سانس لیا اور اس لڑکی کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کے بولنے کا انداز، اس کی مغرور آنکھیں اور مصیبت میں بھی جھلکتا ہوا تکبر بالکل ویسا ہی تھا جیسا کبھی سارا کا اپنا ہوا کرتا تھا اور اس سے بھی پہلے شارین کا تھا۔ سارا نے مسکرا کر اپنے کندھوں پر موجود کالی چادر کو درست کیا اور نرمی سے کہا، بیٹھو بیٹا، تمہارا نام کیا ہے؟